کبھی سوچا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بیمار، محتاج اور ٹھکرائے ہوئے انسان کو اچانک صحت، عزت اور دولت عطا فرما دے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا یا نعمت ملتے ہی اپنا ماضی بھول جائے گا؟ آج کی اس کہانی میں 3 آدمیوں کا ایسا امتحان ہے۔ آخر میں کون کامیاب ہوگا اور کون سب کچھ کھو دے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا۔ فرشتے نے نرمی سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے حسرت اور درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے اچھی رنگت چاہیے، خوبصورت اور صاف جلد چاہیے، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کی جلد صاف ہو گئی اور اس کی رنگت خوبصورت ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ بس فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس آیا جو گنجا تھا۔ اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے غمگین آواز میں کہا، مجھے اچھے بال چاہیے اور یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں اور مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کے سر پر خوبصورت بال نکل آئے اور اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو نابینا تھا۔ فرشتے نے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز چاہیے؟ اس نے عاجزی سے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ وہ شخص دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، دل میں شکر تھا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مال میں برکت ڈال دی۔ اونٹنی نے بچے دیے، گائے نے بچے دیے اور بکری نے بچے دیے۔ کچھ ہی عرصے میں پہلے آدمی کے اونٹ اتنے بڑھ گئے کہ ایک وادی بھر گئی، دوسرے آدمی کی گائیں اتنی بڑھ گئیں کہ ایک وادی بھر گئی، اور تیسرے آدمی کی بکریاں بھی اتنی بڑھ گئیں کہ ایک وادی بھر گئی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدل گئے، فقر و محتاجی کے دن پیچھے رہ گئے اور مال و دولت کی فراوانی آ گئی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ پہلے شخص کے پاس آیا، اسی صورت میں جیسے وہ خود پہلے بیماری اور محتاجی میں تھا۔ فرشتے نے ایک مسکین مسافر بن کر کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، آج میرے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تمہارے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تمہیں اچھی رنگت، خوبصورت جلد اور اتنا مال عطا فرمایا تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنا سفر پورا کر سکوں۔ یہ سن کر وہ شخص جو کبھی خود محتاج تھا غرور سے بولا، میرے اوپر بہت سے حقوق ہے، میرے پاس تمہیں دینے کی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہی نہیں تھے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے؟ لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، تم غریب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دی اور یہ مال عطا فرمایا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور غرور سے کہا، نہیں، یہ مال تو مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس آیا، اسی صورت میں جیسے وہ خود پہلے گنجا اور محتاج تھا۔ فرشتے نے کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرا سامان ختم ہو چکا ہے،
آج میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تمہارے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر ایک گائے مانگتا ہوں جس نے تمہیں اچھے بال عطا کیے اور اتنا مال دیا تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ وہ شخص بھی غرور میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے بھی سختی سے کہا، میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، کیا تم وہی نہیں تھے جو گنجے تھے؟ لوگ تمہیں ناپسند کرتے تھے، تم محتاج تھے، پھر اللہ نے تمہیں صحت دی، عزت دی اور مال عطا فرمایا۔ اس نے بھی ناشکری کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ مال تو مجھے میرے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو پہلے نابینا تھا۔ وہ بھی ایک مسکین مسافر کی صورت میں آیا اور کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، بے سامان ہو چکا ہوں۔ آج میرے پاس اپنے سفر کو مکمل کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تمہارے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں دوبارہ آنکھیں عطا فرمائیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے دل میں اللہ کی نعمت یاد آ گئی۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی، دل میں شکر تھا اور چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مال دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ۔ اللہ کی قسم، آج تم اللہ کے نام پر جو کچھ بھی لوگے میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے یہ جواب سنا تو کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم تینوں کی آزمائش کی گئی تھی، بس آزمائش مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ صحت، مال، عزت، رزق، خوبصورتی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت باقی رکھتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے اور اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ نعمت پا کر غرور کرتا ہے، محتاج کو دھتکارتا ہے اور اللہ کی عطا کو اپنا حق یا وراثت سمجھ کر ناشکری کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی محروم ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ بس اصل کامیابی مال کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کے شکر میں ہے۔ اصل عزت دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل، عاجزی والی زبان اور محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو برائے کرم تعاون کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور تبصرہ کریں۔